ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کو محترم قرار نہیں دیا. قسمت اپنی اپنی ہے. بہت سارے لوگ ہیں خود ساختہ جگہ بنا کر ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے بڑے تھے، رہا کرتے تھے، ہمارے حضرت صاحب تھے، یہ ان کا مدفن ہے، دفن ہونے کی جگہ ہے، لہذا اس کی ہمارے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. مسلمان کے لیے یہ چیزیں نہیں. مسلمان کے لیے محترم مقامات میں سر فہرست 3 مقامات ہیں. ایک ہے بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک ہے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اور ایک ہے مسجد نبوی جو مدینہ الرسول میں ہے. ان 3 مقامات کا اعتبار. پھر ان میں سے بھی بالخصوص جن کو ہم کہتے ہیں حرمین شریفین، 2 انتہائی احترام کے قابل مقدس جگہ مکہ اور مدینہ. ان کے ساتھ اور ان میں سے بھی بالخصوص مکہ کے ساتھ ہماری بہت ساری عبادات جڑی ہوئی ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع
عَلَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین بڑا ہی بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت سی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، ایک نشانی ہے مقام ابراہیم۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی اللہ کے اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، لیکن اس پر جو اس تک راستہ طے کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی انکار کرے نہ مانے بس یقین جانے کہ اللہ تو تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالی نے اپنا پسندیدہ دین اسلام کو قرار دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چل کر نیک عمل کرے تو اللہ نے فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے نہ اس کا دین قبول ہوگا نہ اس کا عمل قبول ہوگا۔ اسلام کا سارے کا سارا معاملہ اول تا آخر خیر پر مشتمل ہے۔ اس خیر میں سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اسلام میں اوقات اور مقامات کا بہت اعتبار ہے۔ اوقات کا اس طرح بعض اوقات اللہ کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، دیگر اوقات میں اگر آپ کوئی عمل کریں ان اعمال کی ان وقتوں کے اندر اتنی ویلیو نہیں جتنی ان خاص اوقات میں ویلیو ہے۔ مثال کے طور پر ہم عام دنوں کے اندر عمل کریں، روزے رکھیں، دیگر اعمال کریں، ان کی اللہ کے ہاں وہ قدر و قیمت نہیں جو رمضان
رمضان میں کیے ہوئے اعمال کی قدر و قیمت ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے ذی الحج کے پہلے 10 دن آ رہے ہیں، ان 10 دنوں میں جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کو وہ سارے سال کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں مقامات کا بھی اعتبار ہے، جگہوں کا بھی بہت اعتبار ہے۔ ایک بندہ ایک عمل کرتا ہے مسجد سے باہر، وہ نیک عمل ہے، اچھا ہے، کرے، مسجد میں آ کر کرے، قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہی عمل اللہ اس کو موقع دے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر کرے، اس کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ خاص طور پر نماز، ان مقامات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت اعتبار ہے، اور ہم مسلمان اللہ کا شکر ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کو محترم قرار نہیں دیا۔ قسمت اپنی اپنی ہے، بہت سارے لوگ ہیں خود ساختہ جگہ بنا کر ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بڑے تھے، رہا کرتے تھے، ہمارے حضرت صاحب تھے، یہ ان کا مدفن ہے، دفن ہونے کی جگہ ہے، لہذا اس کی ہمارے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ مسلمان کے لیے یہ چیزیں نہیں، مسلمان کے لیے محترم مقامات میں سر فہرست 3 مقامات ہیں۔ ایک ہے بیت اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک ہے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے، اور ایک ہے مسجد نبوی جو مدینہ الرسول میں ہے۔ ان 3 مقامات کا اعتبار، پھر ان میں سے بھی بالخصوص جن کو ہم کہتے ہیں حرمین شریفین، 2 انتہائی احترام کے قابل مقدس جگہ مکہ اور مدینہ، ان کے ساتھ اور ان میں سے بھی بالخصوص مکہ کے ساتھ ہماری بہت ساری عبادات جڑی ہوئی ہیں۔ حج ہوتا ہے تو کہاں پر؟ مکہ میں۔ عمرہ ہوتا ہے تو کہاں پر؟ مکہ میں۔ طواف ہوئے زمین پر صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ بھی کون سی جگہ ہے؟ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ لوگ کرتے رہے، کرنے کو بہت کچھ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو کدھر منہ کر کے؟ مکہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں اللہ کا وہ گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے سارے مسلمانوں کو اپنی یہ عظیم عبادت بجا لانے کا حکم ہے۔ تو ان جگہوں کا احترام کرنا، ان کی محبت اپنے دل میں بسائے رکھنا، اور وہاں جانے کی خواہش رکھنا، یہ ایک مسلمان کے دل کے اندر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ عمرہ ہے، عمرے کا موقع ملے، حج کا موقع ملے، رمضان گزرا، رمضان میں عمرہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے زکات شروع ہو رہا ہے، زکات، ذی الحج، محرم، احترام کے مہینے، حج کی وجہ سے کہ دنیا بھر سے مسلمان اللہ کے گھر کی طرف آئیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ آتے، پرامن انداز میں آئیں، عظیم عبادت بجا لائیں، اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جائیں۔ یہ حج کے مہینے ہیں، ان کے اندر حج ہے، ذی الحج کا مہینہ، جس کے اندر حج کے تمام اعمال بجا لاتے ہیں خوش نصیب لوگ۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ ہے، اس کی محبت اپنے دل میں رکھنا، وہاں جانے کی خواہش رکھنا، اللہ وہاں کی حاضری نصیب کرے۔ پھر اسی طرح سے بیت المقدس، تو میرے عزیزوں یہ عظیم الشان مقامات ہیں۔ ان میں آج تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں میں بیت اللہ جہاں پر واقع ہے، یعنی مکہ مکرمہ، بڑی عظیم الشان جگہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے متعدد نام ہیں، ایک نام نہیں، کئی ایک نام ہے۔ مثال کے طور پر مکہ، اس کا نام سب سے مشہور ہے۔ اسی طرح جو ابتدا میں نے آیت پڑھی، اس کے اندر اس جگہ کا نام ہے
کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جگہ کو مکہ مکرمہ کو قرآن پاک میں نام دیا ام القری، ساری بستیوں کی اصل، ساری روئے زمین کا مرکز اور محور۔ فرمایا اللہ تعالی نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اے میرے مصطفیٰ کریم جی، ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کو وحی کیا ہے۔ قرآن ہے عربی زبان میں، اور اس قرآن کو اتارنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القری، بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ، اس میں بسنے والوں کو اور اس کے اردا گرد کے جتنے لوگ ہیں، دیگر علاقوں میں بسنے والے، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، شہر ہیں، پوری زمین آ جاتی ہے من حولہا میں، جہاں جہاں تک بس چلے وہاں تک آپ اللہ کی مخلوق کو خبردار کرنے والے بن جائیں۔ تو ایک نام اس کا ہوا ام القری۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے البلد، یا اس کے ساتھ ہی البلد الامین۔ اللہ نے ہماری تخلیق احسن تقویم میں فرمائی تو قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے فرمایا اس امن والے مقدس پاکیزہ شہر کی مجھے قسم۔ اس سے پہلے بھی ایک سورت میں ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ اور قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ جس چیز کی قسم اٹھائی جائے اس کی تعظیم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے مکہ وہ شہر ہے، وہ خطہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بہت ہی زیادہ عزت والا، عظمت والا، احترام والا، مقام والا ہے۔ اسی لیے وہاں پر کسی قسم کا گناہ کرنا نہیں چاہیے، اور اگر بندہ ظلم کے ساتھ کجروی کا مظاہرہ کرنے کا صرف ارادہ کر لے، باقی جگہوں پر تو لوگ ظلم بھی ڈھالے اور بھی کر لے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وہ ایسی مقدس زمین ہے جہاں پر ارادہ بھی نہیں ہو سکتا کہ چلو میں یہ ظلم کر لوں، میں فلاں پر یہ ظلم ڈھا دوں، میں فلاں گناہ کر لوں، فلاں بدعت کا کام کر لوں۔ فرمایا نہیں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ہمارا گھر بیت اللہ جہاں پر واقع ہے وہ ایسی پاک سرزمین ہے، ایسی مقدس زمین ہے، ایسا مقدس خطہ ہے جس نے یہاں پر ظلم کے ساتھ کجروی کا، الحاد کا ارادہ بھی کیا، ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جگہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو اپنی اور اللہ کی محبوب ترین جگہ قرار دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عدی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزورہ کے مقام پر کھڑے ہوئے، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ تو ساری زمین پر اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے۔ قسم اٹھا کے فرمایا واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ تو اللہ کی زمین میں سب سے بہترین زمین ہے۔ روئے زمین کے جتنے خطے ہیں سب سے بہترین خطہ کون سا ہے؟ بولیے کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اور اگلی بات ارشاد فرمایا وَإِنَّكِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور ساری زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب خطہ اے مکہ تو ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا
ساری زمین پر احب الیہ، مجھے جو خطہ سب سے محبوب ہے نا وہ یہ بیت اللہ ہی ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے گھر کا جو مقام ہے مکہ مکرمہ، اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور اگلا جملہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آپ کو مکہ مکرمہ میں کچھ وقت گزارنا پڑا، بڑا تکلیفوں میں وقت گزارا، پھر وہاں سے آخرکار آپ کو نکال دیا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لولا اخرجت من هذه الارض، اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا، اور دوسری حدیث میں ہے اگر یہ قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور نہ کرتے، تو آپ نے فرمایا ما خرجت، میں یہاں سے نکل کر کہیں اور کبھی بھی نہ جاتا، یہیں پر زندگی گزارتا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں ما سکنت غیرک، اے مکہ پھر تیرے علاوہ میں کہیں اپنی رہائش ہی نہ رکھتا، ساری زندگی میری یہیں گزرتی، پیدا بھی یہیں ہوئے، جوان بھی یہیں ہوئے، نبوت بھی یہاں ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مکہ مکرمہ کو یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیا، اور ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ان دونوں کو چھوڑا اور چھوڑ کر چل پڑے۔ پیچھے سے سیدہ ہاجرہ بھاگتی ہوئی آئیں، دامن کو پکڑا، اے اللہ کے خلیل ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ خاموش ہے۔ پھر پوچھا جناب کچھ بتا تو دیجئے، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ نہ یہاں پر کوئی گھر، نہ کوئی کمرہ، نہ کوئی جھونپڑی، کچھ بھی نہیں، ایک درخت کے نیچے پانی کا مشکیزہ پکڑا دیا ہے اور کھجوریں تھما دی، اور آپ خود تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو بتا دیجئے۔ کچھ جواب نہیں۔ آخر کار اللہ والی سمجھ گئی، نبی کی ماں اور نبی کی بیوی سمجھ گئی، دو نبیوں سے تعلق والی عظیم المرتبہ خاتون کہنے لگی اللہ امرک بہا، چلے اتنا بتا دے کیا اس عمل کے بارے میں، یہ جو آپ نے کیا اس کے بارے میں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو سر مبارک ہلا دیا کہ ہاں بالکل یہ حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، مگر نہ کون ہے جو اپنے دودھ پیتے بچے کو اس طرح سے جنگل میں چھوڑ کر چلا جائے، جہاں پر نہ پانی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی گھر ہے، صرف ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے چھوڑ دیا۔ تو سر ہلا کے بتا دیا بالکل، پھر چل پڑے، چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے اب نظر نہیں آ رہے، دونوں ماں بیٹا یعنی اپنی بیوی اور اپنا بچہ۔ خیال آیا دل میں کیا ہوگا یہاں پر، کیا صورت ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، منہ اس طرف کو کیا جہاں اللہ کا گھر بننا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کو یہاں پر کہ جہاں پر نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی آبادی ہے، وہاں پر کسی کے رہنے کا فی الوقت کوئی آثار بھی نظر نہیں آتے، اللہ وہاں پر چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو اس سے پہلے دعا میں عرض کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے میرے اللہ، اے میرے رب، لگتا ہے مستقبل میں یہ خطہ ایک بڑا شاندار خوبصورت شہر بن جائے گا، یا اللہ تیرا خلیل تجھ سے دعا کرتا ہے اس شہر کو امن والا بنا دینا۔ ساری زمین کے اوپر بے امنی ہے، فساد ہے، خون بہتا ہے، یا اللہ
دیکھ کے کیا کہنے، اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ نے آج تک اس مکہ کے امن کو برقرار رکھا ہے۔ اور جس بدبخت نے بھی کسی دور میں اس کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے وہ خوبصورت خطہ، وہاں پر جانے کی ہمیشہ آرزو رکھنی چاہیے، اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کا سب سے محبوب خطہ ہے، اللہ کو سب سے پیاری جگہ ہوئے زمین پر اگر ہے تو وہ مکہ ہے۔ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارا جو خطہ لگتا تھا وہ مکہ ہے، اور روئے زمین پر سب سے بہترین خطہ اگر کوئی ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ ان سعادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے گھر میں جانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، خواہش بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضریاں نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ جن کو اللہ نے پہلے سعادت دی ہے حج کی، عمرے کی، اللہ ان کو بھی حاضریاں نصیب فرمائے، اور جن کو ابھی تک نہیں ملی اللہ ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ سوال ہے کہ موبائل میں تصویروں والی ویڈیو رکھنا یا دیکھنا جائز ہے؟ انسان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، چلتے چلاتے اب اس حد تک آپ دیکھیے سفر کے اسباب اور وسائل میں کس قدر ترقی آئی، رہنے سہنے کے اندر کس قدر تبدیلی آ گئی۔ اسی طرح سے جو ایجادات ہیں، ترقی ہے، اس میں ایک موبائل بھی ہے۔ پہلے پہل فون آیا، پوری بستی میں ایک ہی گھر میں لگا ہوتا تھا، کس طرح کے اسباب و وسائل تھے، اور اب صورتحال یہ ہے ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے ان چیزوں کے مثبت منفی دونوں قسم کے پہلو ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے میکسیمم کہ انسان جہاں تک ہو سکے مثبت کو مد نظر رکھے اور اسی انداز میں اس سے مستفید ہو۔ اب یہ موبائل کے اندر تصویروں کا بنانا، تصویروں کا کھینچنا، دیکھیے جن کی تو ضرورت نہیں ہے ان کے بارے میں تو بالکل کلیئرلی اہل علم کا فتویٰ ہے کہ یہ تو حرام ہے، ضرورت ہی نہیں ہے ایسی شوقیہ۔ اور یہ آپ دیکھیے کتنی بڑی بدقسمتی ہے، پچھلے دنوں ایک تصویر مکہ مکرمہ بیت اللہ کی وائرل ہوئی، آپ کو بھی پتا ہوگا، لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور عبادت کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ سیلفیاں لے رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویر۔ کیا اس مقصد کے لیے وہاں گئے؟ اس لحاظ سے تو یہ بالکل ناجائز ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس نے اصل مقصد سے، عبادات سے دور کر دیا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ وہ ایک بابا جی مدینہ منورہ میں نظر آ گئے ہمارے بلوچستان کے، ان کی تصویر کھینچ لی، ان کے آنے جانے کی ویڈیو بن گئی، اور اب حالت دیکھو مت ماری اس قوم کی کہ صحابہ کرام کے دور کا بندہ مل گیا ہے، کئیوں نے صحابہ سے آگے بڑھا دیا ہے۔ عجیب صورتحال ہے۔ اور ادھر دوسری طرف کیا ہے، پہلے یہ حالت تھی کہ بابا جی کو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے، اب یہ ہے کہ
دم بھی کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ان کا تو ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ بہرحال سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ہم نے ان چیزوں کی کس قدر گستاخی کی، بے ادبی کی۔ بھلے صحابہ کے مقام کبھی کوئی ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے سارے اولیاء، صلحاء، اتقیاء سب مل جائیں، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ میں سے کسی ایک ادنا صحابی یعنی آخر میں مسلمان ہونے والے صحابی کے مقام کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کرام ہے۔ آج کے دور کا کوئی بندہ حلیے کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، جس لحاظ سے بھی جتنے بڑے مقام پر بھی فائز ہو جائے، وہ کسی صحابی کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ صحابیت کا جو درجہ ہے نا، یہ کوئی کسبی نہیں ہے کہ بندہ کمائے، محنت کرے، اتنی میں نے محنت کر لی میں تو صحابی بن گیا ہوں۔ پتہ نہیں صحابیت کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ بعض مولوی ہیں بیچارے کہتے ہیں ہم نے عالم رؤیا میں نبی پاک سے پڑھ لیا، ہم بھی صحابی بن گئے، صحابی سے پڑھ لیا تابعی بن گئے، یعنی مذاق بنا دیا دین کو۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صحابیت صحابیت ہی ہے۔ اس کا دروازہ جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، ہاں ایک آدمی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ موبائل کے بعض غلط آپ کہہ لیں نتائج میں سے ایک نتیجہ ہے کہ آج لوگ عبادت بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پر اس کی اجازت ہے۔ الفاظ کو آپ کے اوپر آپ غور کریں، یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی حلال ہے، اجازت ہے، رخصت ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اللہ جزائے خیر دے، امت کے اس وقت کے بہت سارے محسن ہیں، اس میڈیا کو استعمال کر کے انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ اس قسم کی اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ اس ضرورت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ سوشل میڈیا پر آپ دیگر اسباب وسائل استعمال کر کے آپ دنیا بھر کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ لیکن ایسی ضرورت، پارک میں گئے تب تصویریں کھینچ لی، کہیں کسی اور جگہ گئے تب تصویریں، کیا ہے بھائی کیوں کھینچ رہے ہو؟ جی یادگار ہے۔ بھئی ایسی کیا مصیبت پڑی ہے؟ لہذا اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جس قدر تم میں طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو، باقی جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت فرما کے ہم سب کے لیے اچھے اسباب اور وسائل پیدا فرمائے کہ ہم ان سے بھرپور انداز میں دنیا گزاریں، ہماری دنیا بھی اللہ بہتر کر دے، آخرت بھی۔ آگے انشاءاللہ العزیز حج کے ایام آ رہے ہیں، پھر قربانی کے ایام ہیں، اسی مناسبت سے آج میں نے موضوعات کا تعین کر کے سلسلہ شروع کیا ہے۔ حرمین شریفین کے کچھ فضائل، مناقب اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ذکر خیر، کچھ حج کا بیان، پھر قربانی کے مسائل کا بیان آنے والے خطبات جمعہ میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے، قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ ہمارے بھائی ظفر، ان کی والدہ محترمہ کافی بیمار ہیں، اسی طرح سے عمیر اسلم بھائی، ان کا بھانجا بیمار ہے، اور دیگر سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت خاص سے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف كل مریض، یا اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا اللہ ہماری بھی تمام ضروریات کو پورا فرما، اور دیگر تمام مسلمانوں کی بھی تمام ضروریات کو پورا فرما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان، اللهم انا نسألك من الخیر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله